السلام علیکم۔ آج ہمارا جو سبق ہے قرآن کی جملہ تعلیمات کی تفہیم کے لیے تفسیر کی ضرورت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے ہر طرح کی تعلیمات بیان فرمائی ہیں تاکہ ان پہ عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ عمل کے لیے ضروری ہے تعلیمات کو اچھی طرح سمجھا جائے۔ یہ کام صرف قرآن مجید کی تفسیر کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ غلام احمد حریری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ افراد عموم کی ترقی کا راز قرآن تعلیمات کی پیروی اور اس کی حکیمانہ نظم و ترتیب میں مضمر ہے۔ قرآن حکیم انسانوں کی فلاح و بہبود کے جملہ اجزاء عناصر پر مشتمل ہے۔ ایک حقیقت ہے کہ قرآن تعلیمات کی تعمیل قرآن مجید کے فہم و تدبر یعنی سمجھنے کے بعد ہی ممکن ہے۔ قرآن مجید جس رشد و ہدایت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اس کا موزانہ اسلوب بیان جن حکمتوں کا جامعہ ہے، جب تک ان سے واقفیت حاصل نہ کی جائے تب تک اس کی پیروی کا کوئی امکان نہیں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم قرآنی الفاظ معنی و مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ علم تفسیر اسی سلسلے میں معاون ثابت ہوگا۔ جب تک ہم قرآنی تعلیمات کی ترجمہ اور تفسیر تب ہمیں آئے گی جب ترجمہ اور معنی کے بارے میں ہمیں معلومات ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں صرف و نحو کا کورس کرنا ہوگا، قرآن پاک کی عربی لغت پہ پورا عبور حاصل کرنا ہوگا، پھر جاگے جو سے ہمیں قرآن کریم کی جو سے تفسیر سمجھ میں آئے گی۔ مسلمانان عالم کی اصلاح کے لیے تفسیر کی ضرورت۔ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کو مصائب و صعوبات، مشکلات اور باہمی فسادات اور جبروں میں مبتلا ہو جانے کا بنیادی سبب قرآن مجید کے رہنما اصولوں سے ناواقفیت ہے۔ ان اصولوں کی مکمل معرفت صرف قرآنی آیات کی تشریحات سے حاصل ہو سکتی ہے جو کتب تفسیر کی صورت میں موجود ہے۔ اگر موجودہ مسلمان قرآن مجید کے رہنما اصولوں کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے تو ابتدائی ادوار کے مسلمان کی طرح یہ بھی ہر میدان میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور دوسروں کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ علامہ زرقانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے اس آخری دور کی اصلاح اسی طرح ہو سکتی ہے جیسے کہ خیر القرون میں ہوئی تھی۔ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ کتاب الہی سے رشد و ہدایت کا پیغام اخذ کیا جائے اور زندگی کے آداب و اطوار کو اسی سانچے میں ڈھالا جائے۔ ہماری اصلاح مجالس، مساجد، گھروں میں فرضی، نفلی، تہجد کی نمازوں میں جب کہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں تدبر و تفکر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ نتیجے کے طور پر اس کے عمدہ اثرات ان کے نفوس میں ظاہر ہونا شروع ہوئے تو وہ بت پرستی کی پست سطح سے اٹھ کر اخلاق و فاضلہ کی بلندیوں پر فائز ہوگی۔ اخلاق و آداب اور اصلاح و اشاعت میں مہارت حاصل کرنے کے بعد علوم و فنون اور مختلف صنعتوں میں ماہر ہوگی۔ بالآخر دنیا کی تمام اقوام سے سبقت لے گئے۔ اس اقتباس سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ہے کہ تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں غور و فکر کرنا اور اسے سمجھنا ظاہر ہے۔ قرآن مجید کی سمجھ اس کی تفسیری سے حاصل ہو سکتی ہے۔ عصر حاضر کے تقاضے اور تفسیر۔ عصر حاضر میں دو پہلوؤں سے تفسیر کی ضرورت بڑھ گئی ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ کائنات میں آئے دن بے شمار سائنسی انکشافات ہو رہے ہیں اور وہ علوم جن کا تعلق انسانی تہذیب و تمدن سے ہے ترقی کے لیے نئے نئے انداز اختیار کر رہے ہیں۔ قرآن کریم چونکہ ان تمام علوم کا معدن و مخزن ہے، اس میں تمام شعبے حیات زندگی سے متعلق اشارات موجود ہیں۔ اس لیے دور جدید کا تقاضا ہے کہ قرآن مجید کو بنیاد بنا کر ان علوم کی اس نقطہ نظر سے توضیح کی جائے وہ عہد حاضر کے مسائل کو حل کر سکے اور جدید ذہن کے شکوک و شبہات کو دور کر سکے۔ ظاہر ہے یہ کام تفسیری کے ذریعے ممکن ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ عصر حاضر میں عربی زبان پر مہارت باقی نہیں رہی۔ عرب الاصل خاندانوں میں عربیت کی خصوصاً مفقود ہے، اس لیے اس دور میں علم تفسیر کی بہت ضرورت ہے۔ قرآن علوم اور معارف کے فہم کے لیے تفسیر کی ضرورت۔ قرآن مجید ان تمام علوم و معارف کا مخزن ہے جن میں ہر پہلو سے انسانوں کی اصلاح کے طریقے ہر میدان میں کامیابی کے ساتھ زندگی گزارنے کے رہنما اصول موجود ہیں، مگر ان طریقوں اور اصولوں کی تفصیلات صرف علم تفسیری فراہم کر سکتا ہے۔ علامہ زرقانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں قرآن مجید جو انسان کی اصلاح اور اس کے اعزاز و اکرام کو برقرار رکھنے کے لیے نازل ہوا ہے، عظیم علمی ذخائر کا جامعہ ہے۔ علم تفسیر علمی ذخائر و خزائن کی کنجی ہے جس کے بغیر ان تک رسائی ممکن ہے۔ خواہ لوگ قرآنی الفاظ کو دن میں ہزاروں بار دہراتے رہے، ان کا مفہوم تفسیر کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب تک آپ تفسیر کا علم نہیں حاصل کریں گے قرآن کے معانی اور تدبر پہ غور و فکر نہیں کر سکتے۔ آپ کو معلوم ہی نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ صرف عربی زبان آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا بھی ثواب ہے، پر اگر آپ سیکھ کر پڑھیں گے تو تفسیر معلوم ہوگی تو پھر اس میں عمل کرنا اور زندگی میں برکتیں آئیں گی۔ قرآنی اصلاحات کو سمجھنے کے لیے تفسیر کی ضرورت۔ قرآن مجید اگرچہ عربی متن عربی مبین میں نازل ہوا ہے مگر اس کے ساتھ وہ اپنی مخصوص اصطلاحی زبان بھی رکھتا ہے۔ اس کے بہت سے الفاظ ان کے اصل لغوی معنی سے ہٹا کر ایک خاص معنی میں استعمال کیا ہے اور بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کو وہ مختلف مواقع پر مختلف مفہومات میں استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن فہمی کے لیے ان اصطلاحات اور الفاظ کے معنی کی تشریح بنیادی ضرورت ہے اور یہ ضرورت صرف تفسیر کے ذریعے پوری ہو سکتی ہے۔ مثلاً صلاۃ یا زکوٰۃ کو محض لغت کی بنیاد پر سمجھنا ناممکن ہے جبکہ ان کی
جب تک ان کی عملی تفسیر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سمجھ لی جائے۔ یعنی قرآن حکیم نے حکم دیا ہے حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، لیکن طریقے جو ہے ان کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ سے حدیث کے ذریعے معلومات ہوئی ہے، اور وہیں سے پھر ہمیں جو ہے آسان ہوتا ہے دین سمجھنا۔ جب قرآن حکیم ایک حکم کرتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہاں سے نہ ملے حدیث سے چیک کرتے ہیں، حدیث سے چیک کرتے ہیں۔ تو آپ سن کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پہلو ایسے نکلا جہاں قرآن حکیم کی رہنمائی ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے، ہمارے لیے قرآن پاک پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، نہ آپ وسلم بتاتے تو ہمارے لیے چلنا مشکل تھا۔ نماز کیسے پڑھتے پتہ ہی نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں۔ روزہ کیسے رکھتے ہیں ہمیں بالکل نہ معلوم ہوتا۔ زکوٰۃ کیسے ادا کرتے ہیں بالکل نہ معلوم ہوتا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وسلم کے جو ہے ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ انہوں نے آ کے ہمارے لیے جو ہے دین سیکھنا اور دین پہ چلنا آسان بنا دیا۔ قرآن کی برکت عظمیٰ کے حصول کے اعتبار سے تفسیر کی اہمیت۔ قرآن مجید سے برکت عظمیٰ حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں کہ اسے لا کر گھر میں رکھ دیا جائے یا اس کے آیات کی تلاوت و اکتفا کیا جائے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی آیات میں غور و فکر کر کے انہیں سمجھا جائے اور معمورات اور منہیات کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، تاکہ انسانی زندگی کے ہر میدان میں قرآنی فیوز و برکات کا ظہور ہونا شروع ہو جائے۔ ایسی عظیم مقصد کی تکمیل صرف تفسیر قرآن ہی سے ممکن ہو سکتی ہے۔ اس ضمن میں علامہ زرقانی مسلمانوں کی موجودہ حالت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جو اس نے مسلمانوں کی موجودہ حالت ہے، عصر حاضر میں مسلمانوں کی غالب اکثریت قرآن کریم کو گھروں میں مجلس اور قبرستانوں میں خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کرنے میں اتفاق کرتی ہے یا حصول برکت اور تقدس کے لیے اسے گھروں میں رکھتی ہے۔ انہی سے ہم یہ حال ہے کہ لوگ قرآن پہ گھروں میں رکھتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں، بہت کم مجلسوں میں پڑھ لی، قبرستانوں میں جا کے پڑھ لی اور بڑی خوبصورت آواز سے پڑھ لی۔ وہ یہ بات بھول چکے ہیں کہ قرآن کی برکت عظمیٰ اس کے فہم و تدبر اور اس پر خلوت میں سوچ و بچار کرنے اور اس کے بیان کردہ آداب و اطوار سے کسب فیض کرنے میں پوشیدہ ہیں۔ یعنی کہ قرآن کی جو برکات ہیں وہ اس کے جو سے اصول اور اس کی سوچ بچار اور اس کا جو اصل علم دین کا جو بیان کرنا چاہ رہا ہے وہ ہے۔ اگر ہم وہ بیان کریں گے تو پھر اس کی برکات ہمیں نازل ہوں گی۔ وہ اس بات کو بھول گئے کہ قرآن کی اصل برکت اس عمل میں مضمر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احکام و اوامر پر عمل کیا جائے اور اس کی منہیات اور محرمات سے اجتناب کیا جائے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں ان پر عمل کیا جائے اور اس کی منہیات اور محرمات سے اجتناب کیا جائے۔ اہمیت تفسیر بلحاظ موضوع۔ کسی علم کی اہمیت کا اندازہ اس کے موضوع سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ جتنا کسی کا علم موضوع اہم ہوگا اتنا ہی وہ علم اہم ہوگا۔ اس بنیاد پر علم تفسیر کو دیکھے تو اس کا موضوع اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید ہے، جو ہر حکمت کا منبع اور ہر فضیلت کا معدن ہے۔ علم تفسیر میں قرآن مجید کے معانی و مطالب کو کھول کے بیان کیا جاتا ہے اور یعنی قرآن مجید میں اغراض و مقاصد کو زہر بحث لایا جاتا ہے، جیسے توحید و رسالت، اصلاح عقائد، اعمال، اخلاق، تحفظ حقوق، نظام مملکت کی درستگی، اعلیٰ کلمت اللہ، تذکرہ آخرت، زہد و قناعت، تقوی، صبر و شکر کی تعلیم، اخلاقی اور عملی گناہوں سے طہارت، فساد فی الارض سے اجتناب۔ فساد فی الارض یعنی زمین پہ فتنہ جو برپا کرنا ہے، یعنی زمین میں جو فتنہ برپا کرنا ہے اس سے پرہیز کرنا ہے۔ مجرمین کی سرکوبی اور جان و مال اور عزت و ناموس پر عمال کرنے والے مفاسد سے بھی معاشرے کی تطہیر و پاکی ہے۔ قرآن مجید کے یہ مقاصد اور جو ان کے علاوہ کتب میں بیان ہوئے ہیں واضح طور پہ علم تفسیر کی اہمیت پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ انہی مقاصد کو تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے اور انہی مقاصد کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔